دین کی بات میں ہم بات کریں گے فضا مکہ، اور وہی جیسے ہم نے پہلے بات کی اعتکاف کے حوالے سے بھی، اور جو ہمارے معزز یہاں پر علماء کرام موجود ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں، گو کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ، السلام علیکم جمیل بھائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران رشید صاحب، السلام علیکم عمران بھائی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدی صاحب، السلام علیکم تقی بھائی۔ اور بڑا امپورٹنٹ، جیسے ہم نے کہا کہ آج کا ایک ایسا دن ہے کہ جس میں بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن جو اسباب ہیں اس کے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے بچے اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں جمیل بھائی سب سے پہلے تو سوال میرا آپ سے ہے کہ فتح مکہ یقیناً ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کے لیے، جس میں دیکھا کہ لوگوں نے کردار دیکھا رسول پاک کا کہ ان کا کردار کیسا ہے، اور ان کے کہے بغیر ان کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسباب کیا تھے، پس منظر کیا تھا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، پہلا سبب تو یہی تھا کہ لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، ود، سوا اور نصر، ان سب کی نفی کر دی گئی تھی، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، تو اسی وقت تبلک اما جمانہ کی جو صدائیں آئی تھیں وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یقینی طور پر مکہ میں انقلاب آ کر رہے گا، اب دنیا میں توحید کے ڈنکے بج کر رہیں گے، اور اب انسان جو جگہ جگہ جھک کر تذلیل انسانیت کر رہا تھا، اب ساری جھکی انسانیت کا سر فخر سے بلند کر کے اور پھر ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے والا آ گیا ہے۔ لہٰذا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن فوری عوامل کی اگر بات کروں تو مکۃ المکرمہ کے اندر یقینی اکناف میں قبائل میں طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے الائز ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہے، بہت سارے مختلف جو فورم بنتے ہیں جس طرح نیٹو اور سیٹو یہ سب بنتے رہے، تو وہاں پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو خزاع ایک قبیلہ تھا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی تھا، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو ابو بکر جو کہ قریش مکہ کا الائی تھا، اس لیے کہ حدیبیہ کے موقع پر باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا، اور اس سائن کی روح سے کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے۔ جو قاری صاحب نے آیات تلاوت کی نا اس کا بھی یہی تھا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، بدترین مظالم ڈھائے گئے، لوگوں کو شہید کیا گیا، پھر حالت احرام میں واپس بھیج دیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ ہم طواف کریں گے، اور اگلے سال آپ نے طواف کیا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ عہد شکنی کی گئی، اور قبیلہ بنو خزاع پر رات کو سب و شتم کیا گیا، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور شب خون ایک برپا کر دی گئی۔ یہ ہمیشہ سے ظالموں کا طریقہ ہے کہ نہتوں کو مارتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دو احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، ایک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے، اور ایک ام المؤمنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تہجد کا، یکا یک آپ کی زبان سے بلند ہوتا ہے لبیک لبیک لبیک، نصرتو نصرتو نصرتو، مدد کی گئی مدد کی گئی مدد کی گئی۔ تو ام المؤمنین فرماتی یا رسول اللہ آپ نے خلاف واقعہ آج ایسا کیوں کہا کہ آج کی رات بنو خزاع پر بڑی بھاری ہے، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو میں نے کہا لبیک لبیک لبیک، اور میں تمہاری، اس لیے کہ وہاں کا جو شاعر تھا رجساں تھا وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اشعار پڑھ رہا تھا، ہم لٹ گئے ہم مر گئے، تو میں نے ان سے کہا تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور دوسری حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ نے وہاں پر بھی یہ الفاظ کہے، تو فرمایا کہ اے عائشہ آج کا دن بڑا بھاری ہے اور بنو خزاع پر قیامت گزری۔ کہا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا خیر کی صورت اللہ نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ خیر کی صورت یہ نکلی، اور چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ وہ جو مظلوم تھے آج ظالموں کی سرکوبی کے لیے آ رہے، 10,000 کا لشکر جرار ہے، آج کا دن یہ بتا رہا تھا آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ دنیا کی دستور تھا، دنیا کی تاریخ تھی کہ جب وہ اقوام جو کہ مظلوم فاتح بن کر آتی ہیں تو پھر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے جاتے ہیں۔ مکہ والے بھی تھر تھر کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ منظر پیش کیا۔ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ آج کے دن چشم فلک
تک نے یہ تو دیکھا تھا مفتو لوگوں کے سر جھکے ہوئے، لیکن عجب منظر تھا آج کا فاتح کا سر بھی جھکا ہوا تھا، اٹھ کے گجاوے کے ساتھ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی تمہیں ملامت نہیں ہے، نہ درخت کاٹے جائیں گے، نہ خواتین کو مارا جائے گا، نہ تمہارے بچوں کو زد و کوب کیا جائے گا، نہ تمہارے جانوروں سے کچھ اعراض کیا جائے گا، آج کے دن جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور آج کے دن جس نے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ٹھیک ہے جمیل بھائی، بہت خوبصورت بات ہے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے کہا کہ عائشہ میرا سامان باندھ دو کیونکہ مجھے روانہ ہونا، اور اس کے بعد ہی صحابہ کرام سے بات کی۔ عمران بھائی اور مولانا صاحب آپ بھی موجود ہیں یہاں پہ، میں چاہوں گا آپ بھی شامل ہوں۔ فتح مکہ کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ دین اسلام کی جو فتح ہے اس کو دنیا بھر میں اور اس علاقے میں ظاہر کرنا، جو کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ ہے جو آج ہمیں سیکھنا ہے لوگوں سے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا، یہاں تک کہ وہاں کے چرند پرند نباتات ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اصل میں یہ بنیاد شروع ہوتی ہے بدر سے۔ بدر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنسوؤں کا صدقہ ہے، جی ہاں، اور فتح مکہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، بے شک، اور وہ بھی آپ کی عجز و انکساری کے بدلے میں اس کو 4 چاند لگائے، اس کو بھی عجز و انکساری نے قیامت تک کے لیے، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا کہ ہمیشہ فاتح لوگوں کے سر تو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل مفتوح کے جھکے ہوتے ہیں، یہاں الٹ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو آپ بدر سے تھوڑا سا میں ایک بیسک بنیاد عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے موقع پہ پہنچتے ہیں، بدر سے فتح مکہ تک کا سفر، یہ ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ بدر سے، چونکہ بدر بھی رمضان میں ہوا اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، وہ 2 میں یہ 6 میں، 2 میں یہ 8 میں، 6 سال کا فرق۔ تو بدر کے موقع پہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب نے جو حکم فرمایا صحابہ کو، جس کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے، وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ابتدا کریں گے، تم نے ابتدا نہیں کرنی لڑائی کی، اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد بھی۔ دوسرا فرمایا کہ جب ان کو جب پانی کی ضرورت ہو پانی نہیں روکنا، دشمنوں کا جو جان لینے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان حضرات کے ساتھ پہلی رات تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ روتے دھوتے رہے، اور دوسری رات بھی نہیں سوئے، وجہ پوچھی کہ بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، تو کہا جو بدر پہ قیدی، بدر کے موقع میں قیدی جو پکڑے گئے ہیں ان کو جو باندھا ہوا ہے، ان کے کراہنے کی وجہ سے رحمت للعالمین کو نیند نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، جو دشمنوں کے تڑپنے پہ بھی تڑپے، اسی کو تو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ ابو عزہ ایک بہت ظالم شاعر تھا اور بڑا بدنصیب انسان، آقا علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری کیا کرتا تھا، وہ پکڑا گیا، اور طے یہ ہوا کہ 1000 درہم سے 4000 درہم تک بدلے میں دیا جائے گا۔ جب اس کی باری ہے تو آگے کہنے لگا، اے رحمت للعالمین، میری 5 بیٹیاں ہیں، تو میں ان کی دیکھ بھال کروں یا یہاں پیسے جمع کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی 5 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں والوں کے لیے امام الانبیاء جو رحمت بن کر آئے ہیں، فوراً اس کو بیٹیوں کا سنتے ہی رہا کر دیا۔ ابو عزیز مصعب بن عمیر کے جو بھائی ہیں، ان کو جب پکڑا گیا، مصعب بن عمیر پہلے مبلغ اسلام ہے مدینہ منورہ میں، جن کو حضور نے دائی بنا کر بھیجا، ان کو جب جس صحابی نے پکڑا، خود خشک روٹی کھا رہے ہیں، اس کو تازہ روٹی کھلا رہے ہیں، خود جو ہے وہ پانی سے گزارا چلا رہے ہیں، اس کو کھجور سے گزارا۔ تو یہ دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے، یہ بیس بنتی ہے، اور جب فاتح مکہ بن کے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی بشارت آ گئی، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ جو جانی دشمن ہیں جن پہ آپ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، میں اللہ تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ تمہارے ایسے پیار کرنے والے ہو جائیں گے جیسے پیار کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے۔ میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، میں علامہ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، کیونکہ وقت کافی مختصر ہے، ہم سوال تھرو کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ کچھ سیکنڈز ہیں، تو پھر علامہ صاحب کی بات 1 منٹ ہے مدیہ، 1 منٹ جی ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بہت بڑی کامیابی کا دن ہے، اور اس کامیابی کے حوالے سے پورا ایک سورہ موجود ہے جو ہمارے بچوں کو انشاءاللہ یاد بھی ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इतना खूबसूरत मैसेज मौजूद है माशाअल्लाह। कि जब तुम्हारे लिए कामयाबी आ जाए और नुसरत इलाही पहुंच जाए और फौज दर फौज लोग तुम्हारे दीन में दाखिल हो रहे हो, तो तुम क्या करो, सिर्फ खुशी नहीं मनानी है, सिर्फ मुबारकबादी नहीं देनी है, बल्कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, परवरदिगार को फरामोश ना करो, परवरदिगार की तस्बीह भी करो उसके हम्द के साथ और इस्तिग़फ़ार भी करते रहो, इन्नहु कान तव्वाबा। देखिए हमारे यहाँ आमतौर पर इस्तिग़फ़ार किया जाता है गुनाहों के ऊपर, लेकिन खुशी के मौके पर इस्तिग़फ़ार परवरदिगार सिखा रहा है। क्या बात, खुशी के मौके पर भी इस्तिग़फ़ार को इंसान फरामोश न करे। और फिर फतेह मक्का के अंदर बहुत सारे पैगामात हैं, चूँकि हमारे पास वक्त कम है इसलिए एक आयत को मैं और कोट करना चाहूँगा, चूँकि आपने बात की कि बगैर जंग के कामयाबी हासिल हुई है, तो यकीनन बगैर जंग के कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन ये बहुत सारी जंगों के बाद हासिल हुई है। बिल्कुल